थोड़ी सी मेहरबानी करें, ये जिस बीबी का मैं नाम ले रहा हूं इन्होंने मनन दा हुक्म। पहली बात मैंने गुजारिश की, जिस बीबी के आने पर दो कुरान इस्तिकबाल और एहतराम में उठ के खड़े हो जाएं, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। आप सोचेंगे कि मैं जनाबे ज़ैनब कुबरा की सीरत पर बात क्यों करना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि ये महीना जो गुजर रहा है, माह रजब शरीफ, इस महीने में बीबी की शहादत है, और जो अगला महीना आ रहा है शाबान का, शाबान की पहली तारीख को सैयदा ज़ैनब की विलादत है। मौजू थोड़ा सा मुश्किल भी हो शायद, और मुनफरिद भी है, चूंकि हमें ना तो बताया जाता है ना हमें सिखाया जाता है। ये साहिबाने मिंबर की ड्यूटी थी, ये मिंबर वालों की जिम्मेदारी थी कि वो सुनने वालों को बताते, मगर क्या किया जाए, झूठ बेचा जाता है और झूठ ही खरीदा जाता है। झूठ विकदा है तो झूठ खरीदिया जाता है। एक शख्स चला गया था किसी सूफी के पास और जाकर कहने लगा, सूफी साहब मुझे फकीरी चाहिए। वो सूफी कहने लगे, सच्ची फकीरी चाहिए या झूठी फकीरी चाहिए? बोले जो चार बंदे बोल सकते हैं ताकि महफिल का माहौल हो। सच्ची फकीरी चाहिए या झूठी फकीरी चाहिए? उसने कहा नहीं जी मुझे तो सच्ची फकीरी चाहिए। उस फकीर ने कहा अच्छा, अगर सच्चा फकर चाहिए तो फिर वो जो सामने 2 मंजिला कोठी है वहां जाओ और दरवाजे पर दस्तक दो। जब घर वाले बाहर निकले तो उनसे कहना, खुदा की बंदो मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है, अन करीब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे डेरे उजड़ने वाले हैं, तुम्हारे घर बर्बाद होने वाले हैं, तुम्हारी कब्र की मट्टी अभी खुश्क नहीं होगी कि जायदाद पिछले लड़ लड़ के आपस में बांट लेंगे। तरका तुम्हारा तकसीम होने वाला है, घर तुम्हारे उजड़ने वाले हैं, डेरे तुम्हारे बर्बाद होने वाले हैं, मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है। ये बात कहकर फिर कहना कि मुझे अल्लाह के नाम पे रोटी दे दो। मेरा ख्याल है एक गल करने के बाद आप समझ सकते हैं कि उसे क्या मिला होगा। वो चला गया, उसने कहा तुम्हारे घर बर्बाद होने वाले हैं, मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है, डेरे उजड़ने वाले हैं, कब्र की मट्टी खुश्क नहीं होगी, तरका पिछले तकसीम कर लेंगे। ये बात कहकर उसने कहा मुझे रोटी दे दो। उसे रोटी तो क्या मिलनी थी, धक्के मिले, थप्पड़ खाए, मुक्के पड़े, धक्के खा के वो बंदा उस सूफी के पास वापस आया। सूफी ने पूछा सुना अभी का चला भी खावण दी? उसने कहा जी धक्के मिले हैं, जो बोल रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, धक्के मिले हैं, थप्पड़ मिले हैं। वो सूफी कहने लगे अच्छा कल फिर जाना उसी घर, और दस्तक देकर जब घर वाले बाहर निकले तो उनसे मुखातिब होकर कहना, तुहाडे डेरे कयामत ताईं आबाद, तुहाडी औलाद दी खैर 100 साल जीवो पे, तुहाडियां बादशाहियां सदा सलामत, हमेशा जीवो पे, हमेशा खैर होवे। ये गल करते तो मुड़ा के मैनू रोटी देओ। वो चला गया, उसने कहा जी तुहाडे डेरे कयामत तक आबाद, बादशाहियां सलामत, हमेशा जीवो पे, हमेशा औलाद दी खैर, ते रोटी देओ। तो 7 खाने लेते आया। मैं कहा थोड़े थोड़े टुर पे हो मेरे नाल। वो 7 खाने लाकर जब उसने फकीर के सामने रखे, उसने कहा आज क्या मिला है? तो कहने लगा हुजूर कमाल हो गया, आज तो 7 खाने मिल गए। वो मुस्कुराकर कहने लगे फिर फैसला तुम करो, जो कल था वो सच था। बोलिए जो कल था। अब आप सारे ही माशाल्लाह मुझसे बड़े और समझदार हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, ईमानदारी से बताइए भला एक कयामत ताईं भी किसी का डेरा आबाद रहा है?
بھلا قیامت تک بھی کسی کی بادشاہی برقرار رہی ہے؟ بادشاہی بھی اسی کی سلامت، ڈیرے اور گھر بھی اسی کے سلامت، اختیار اور قدرت بھی اسی کی سلامت۔ وہ فقیر کہنے لگے کل جھوٹ، کل سچ تھا، سچ بولا تو دھکے کھائے، تھپڑ کھائے، مکے کھائے، آج جو بول کے آئے ہو یہ سارا فراڈ تھا۔ حالانکہ کہنے والا بھی جانتا ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہمیشہ بادشاہی صرف رب ذوالجلال کی قائم رہتی ہے۔ جھوٹ بولا ہے تو اس نے کہا آج 7 کھانے لے کے آ گئے ہو، یہ فیصلہ خود کر لو کہ تجھے سچ کا فخر چاہیے یا جھوٹ کا فخر چاہیے۔ ایک بات میں کہہ دوں آپ کی خدمت میں، حضور کے خاندان کا ذکر، اس کی آواز اگر بڑھ سکتی ہے تو بڑھا دیں تھوڑی سی، سرکار کے خاندان کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی محبوب کے خاندان کا تذکرہ کرتا ہے اللہ جھوٹ کی گمراہی سے نکال کر صداقت کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات، یکم شعبان یاد رکھیں، 6 ہجری اور پیر کا دن، 4 بندے میں نے چاہیے، صرف 4 کے لیے بولنا نہ لے، سبحان اللہ، نہیں صرف 4 بندے چاہیے کہ قریب بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ 6 ہجری یکم شعبان اگلے مہینے دی پہلی تاریخ اور پیر کا دن سیدہ زینب کی جلوہ گری ہے، آمد ہے جناب زینب، مولا علی شیر خدا کی شہزادی۔ اب میں ترتیب کے ساتھ بغیر رکے کہنے لگا ہوں، جس دن سرکار مولا علی شیر خدا جلوہ گر ہوئے اس دن 5 تن پاک میں سے صرف ایک شخصیت موجود تھی۔ سمجھ کر بولو، میں پنجابی جرس کرنا، جیڑے دہاڑے مولا علی پاک دی ولادت ہوئی اس دے 5 تن دے وچوں صرف ہکا شخصیت موجود ہے، میرے اور تواڈے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دیکھتے رہیں، جس دن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے اس دن 5 تن پاک میں سے 2 شخصیات موجود تھیں، مصطفیٰ بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے خیال زبان رب بولنا سے دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن امام حسن کی ولادت ہے اس دن 5 تن پاک میں سے 3 ہستیاں موجود تھیں، مصطفیٰ بھی تھے، مرتضیٰ بھی تھے، جناب زہرا بھی تھی۔ جس دن امام حسین کی جلوہ گری ہوئی 5 تن پاک میں سے 4 ہستیاں موجود تھیں، مصطفیٰ بھی، علی مرتضیٰ بھی، جناب زہرا بھی، امام حسن بھی۔ اب فیصلہ آپ کے پیار کے سپرد کرتا ہوں، جس دن سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی 5 تن پاک میں سے 5 ہستیاں زمین دے اتے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر میں بڑے آرام سے آپ کی محبت کی نظر یہ جملہ نہ کر دوں، 5 تن پاک کے مکمل عکس کو سیدہ زینب کہتے ہیں، 5 تن کی پوری تصویر کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، کچھ پڑھے لکھے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، وہ ذرا غور فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے المالو، یہ تیسری بات ہے، المالو والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تھوڑے ذوق دی گل بھی کرساں پہلے مینوں میرا رانجھا درازی کرن دیو۔ المالو والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا سنگھار ہے۔ مال تے پتر، مال تے پتر دنیا دی زندگی دا سنگھار، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا سنگھار ہے۔ پوچھا گیا وما ہوا زینت الارض، حضور زمین کی زینت کیا ہے؟ مال تے پتر تا دنیا دی زینت، حضور زمین کی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الارض الرجال، زمین کی زینت اللہ نے مردوں کو بنایا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا سارے اگر بولیں تو محفل میں بہار آ جائے۔ مال اور بیٹے
دنیا کی زندگی کا سنگار، حسن، خوبصورت، زینت. پوچھا گیا وما ہوا زینت الارض، زمین کی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الارض الرجال، زمین کی زینت اللہ نے مردوں کو بنایا ہے. پھر پوچھا گیا وما ہوا زینت الرجال، مردوں کی زینت کیا ہے؟ اب اگر محترم فاروق بھائی اجازت دیں تو یہ جملہ بول کے میں چہرے دیکھ لوں ساتھ ساتھ جو بیٹھے ہیں میرے. مال تے پتر دنیا دی زندگی دا سنگار، زمین کا سنگار کیا ہے؟ فرمایا مرد زمین کا سنگار ہے. پھر پوچھا گیا مردوں کی زینت کیا ہے؟ جواب ملا زینت الرجال علی ابن ابی طالب، اللہ نے مردوں کی مردانگی کی زینت ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پوچھا گیا وما ہوا زینت علی، حضور علی کی زینت کیا ہے؟ یہ تو وہ خاص مقام ہے جہاں پر آپ چپ کر گئے. حضور علی کی زینت کیا ہے؟ بڑے آرام سے عرض کروں گا. فرمایا زینت العلی زینب الکبریٰ، وہ چہرہ جسے دیکھنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس عبادت والے چہرے کی زینت اللہ نے سیدہ زینب کبریٰ کو بنایا. سبحان اللہ. جن کے ذوق پر ایمان پر بہار آ گئی ہے ان کے لیے پھر کہنے لگا ہوں سرکار حسن تے حسین ورگے پتراں دے ہوندا ہویا. سبحان اللہ. حسن بھی حسن سے، حسین بھی حسن سے. یا اللہ انہوں بلا دے جڑے بیٹھے ہیں. حسن بھی حسن سے. آپ یہاں پر لکھے نا ذرا حسن، زبر زیر نہ لگائیں. دل چاہے تو حسن پڑھ لیں، طبیعت ہو تو حسن پڑھ لیں. آپ لکھے حسین، زبر زیر نہ لگائیں. میرے خیال بستی بھی حسینیہ ہی ہیں. حسین لکھے زبر زیر نہ لگائیں. دل چاہے تو حسین پڑھ لیں، دل چاہے تو حسین پڑھ لیں. حسن بھی حسن سے، حسین بھی حسن سے. یہاں بیٹھ کر اس ڈیرے پر ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور تساں دو طرح دے نام بڑے چوکتے رکھے ہیں، حسن بھی حسن سے، حسین بھی حسن سے. تو مصطفیٰ نے فرمایا علی کا خون ہو، زہرا کے جگر کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ کے نواسے ہو تو حسن بچ کے جائے گا کہاں بلا. اللہ اکبر. زور سے بولے یا رسول اللہ. یا اخیر میزبانہ نو آپ نعرہ مارنا پہ گیا. سبحان اللہ. حسن بھی حسن سے، حسین بھی حسن سے. یاد رکھیے حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ. علی کی زینت سیدہ زینب ہے سلام اللہ علیہ. تین باتیں. چوتھی بات جناب زینب کی سیرت پر. شام میں دمشق میں آپ کا روضہ انور ہے. جیسے ہی جناب زینب کی روضہ شریف کے اندر داخل ہو تو آپ کے کچھ القابات لکھے ہوئے ہیں. القابات پہلا لقب ہے، 3 لقب میں نے آپ کو سنانے ہیں جلدی سے، پھر 4 بجے قریب میں نے بات کو سمیٹنا بھی ہے. بی بی کے 3 لقب. پہلا لقب ہے سیدہ زینب کا امینۃ الولایہ. سبحان اللہ. جو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ تو شوق سے بولتے ہیں نا میرے ساتھ، سبحان اللہ. چونکہ موضوع نہیں پڑھا جاتا، منفرد ہے. امینۃ الولایہ، ولایت دی امینہ. سبحان اللہ. ولایت دی امینہ. امینہ. یہ میرے قابل عزت احباب یہ ولایت کیا ہے؟ سبحان اللہ. ولایت کیا ہے؟ حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن میزان کا امتحان پاس کر لیں گے، سبحان اللہ. پل صراط کا امتحان پاس کر لیں گے، حشر کے امتحان پاس کر لیں گے اور عین جنت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے سارے امتحان پاس کر کے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا واقفوہم انہم مسئولون. اللہ فرمائے سی انہوں حالی روکو، جنت نہیں وڑن دیونا، روکو. مولا کیوں؟ فرمائے سی واجب سوال تا پوچھنا حالی راندہ نہ درو. ابھی اصل سوال تو رہتا ہے، جنت کی انٹری کا سوال تو
ابھی رہتا ہے، روکو انہیں، فرشتے آئیں گے جنتیوں